ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ محترمہ بشرا ناز صاحبہ بنت مرحوم مغفور جناب مرتضی حسین و زوجہ مرحوم مغفور محمد ریاض الدین کی روح کو وصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرۃ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس برسی کی مجلس ہے، ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے ان کے وارثین کی جانب سے، ان کے بچوں کی جانب سے یہ مجلس برگزار کی جا رہی ہے۔ ہمارا دستور یہی ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو ان کے جانے کے بعد بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایصال ثواب کرتے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اعمال نامہ ہے، جسے نامہ اعمال کہا جاتا ہے، یہ کبھی بھی کلوز نہیں ہوتا، بند نہیں ہوتا۔ یہ فائل، اس میں جو ہے امکانات ہیں، چانسز ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نیکیاں درج ہوتی رہیں، نیکیاں آتی رہیں، اعمال خیر اس میں ثبت ہوتے رہیں۔ یہ ہماری خصوصیت ہے کہ ہم دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں اور ہمارے وارثین، ہمارے چاہنے والے، ہمارے اولاد، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے چاہنے والے، ہمارے شبھ چنتک، ہمارے ویل وشرز اگر اچھے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے نیک عمل کر کے اس کا ثواب ہمیں بھیج دیتے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں بالخصوص وہ بچے جو اپنے والدین کو فراموش نہیں کرتے ہیں۔ آج مجلس کی مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، مجلس کو سامنے رکھتے ہوئے
چونکہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، لہذا کوشش یہ کروں گا کہ اسی عنوان پر، اسی ٹاپک پر کچھ عرائض اپنے خدمت میں پیش کروں، آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کروں۔ اسی لیے سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 اور 79، 78 اور 79، یہ دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں عربی خطبے میں، جس میں پروردگار عالم ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم موضوع کو بیان کر رہا ہے۔ کچھ لوگ پیغمبر کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے سوال کیا کہ من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو میدان محشر میں، قیامت میں، من یحیی العظام، کون زندہ کرے گا؟ یہ جو ہڈیاں ہیں یہ مٹی بن گئیں، یہ خاکستر بن گئیں، ان کا وجود ختم ہو گیا، یہ رمیم بن چکی ہیں، یہ پاؤڈر بن چکی ہیں، کون انہیں زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول سے کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں عزیزو، اللہ کے رسول سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ پروردگار ہمیں کیسے زندہ کرے گا وہی رمیم۔ اللہ نے کیا خوبصورت جواب دیا اور کہا دیکھو، کم سے کم تمہاری باقی وہ جو ہڈیوں کا جو پاؤڈر ہے وہ تو کم سے کم باقی ہے، لیکن اس کے پہلے جب تم کچھ نہ تھے، جب تم نے لباس وجود بھی نہیں پہنا تھا، کہہ سکتے ہیں معدوم تھے، نتھنگ تھے، تمہاری کوئی جگہ ہی نہیں تھی، تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو اس وقت جب تم کچھ نہیں تھے تو اللہ نے تمہیں لباس وجود پہنایا، عدم سے لباس وجود میں لے کر پروردگار آیا، اور خدا خود کہتا ہے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی تمہیں زندگی عطا کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ وجود عطا کیا تھا، جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ تمام مخلوقات کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ بہت ہی پیارا انداز ہے عزیزو، بہت ہی خوبصورت انداز ہے، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اس کے وہ خلق کے بارے میں، وہ کریشن کے بارے میں، وہ اپنی مخلوق کے بارے میں آگاہ ہے، واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ کیسے پیدا کرنا چاہیے، اور پیدا کرنے کے بعد جب یہی انسان مٹی بن گیا ہو، اس نے اپنا وجود ختم کر دیا ہو، تو پروردگار کہتا ہے میں علیم ہوں، میں جانتا ہوں کہ تمہیں دوسری مرتبہ لباس وجود جو ہے کیسے پہنایا جائے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 اور 79 ہے۔ اگر کسی کو بہت زیادہ تفصیل میں جانا ہے تو آپ قرآن کریم میں اس آیت کی تفسیر میں جا کر خود بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اب آئیے، جو بات مجھے عرض کرنا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آج کی مجلس میرے لیے بہت اہم ہے، لہذا میں چاہتا یہ ہوں کہ پوری توجہ کے ساتھ آپ حضرات میری گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ ہم جو ہے کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے، اور جہاں پر آئے ہیں وہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے، اور جہاں جائیں گے وہاں کیا ہونے والا ہے۔ آیت اللہ العظمی شیخ ناصر مکارم شیرازی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب کوئی انسان کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اسے لوگ ہاسپیٹل لے جاتے ہیں، اور وہاں پر جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ ہم کہاں تھے، یہاں پر کیوں آئے ہیں، اور اس ہاسپیٹل سے کب جو ہے ہم باہر نکلیں گے۔
تو یہ 3 سوال بہت ہی اہم ہے۔ تو اگر اسپتال میں ایک مریض یہ سوال کر سکتا ہے کہ ہم اس کے پہلے کہاں تھے، اب کہاں ہیں، اور اس کے بعد کہاں جائیں گے، تو کیا ایک انسان کو آیت اللہ مکارم کہتے ہیں، کیا ایک انسان کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے پہلے ہم کہاں تھے اور اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم جہاں جائیں گے وہ جگہ ہماری کیسی ہوگی؟ آئیے اسی پر آج پوری مجلس میری پیش کی جائے گی، اسی ایک سوال کا پورا جواب یہ 40 سے 45 منٹ کے آس پاس کی جو مجلس ہے اس میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ یاد رکھیے ہم عالم اجسام میں ہیں۔ عالم ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کو بھی عالم کہا جاتا ہے، اور یونیورس بھی کا بھی ترجمہ آپ عالم کر سکتے ہیں۔ ہم اس کے پہلے جس عالم میں تھے اس عالم کو عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ عالم ارواح یعنی کیا؟ یعنی اللہ نے اس سے پہلے جو ہے ہم کو عالم ارواح میں رکھا۔ جتنے انسان بھی جناب آدم سے لے کر صبح قیامت تک، جب تک قیامت نہیں آ رہی ہے، جتنے انسان بھی پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا ہونے والے ہیں، اللہ نے انہیں سب سے پہلے عالم ارواح میں روح کی شکل میں پیدا کیا، اور اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے وہ والدین کے ذریعے سے ان کو وسیلہ بنا کر انسان جو ہے عالم اجسام میں آئے۔ عالم اجسام کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ عالم جو شکم مادر سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور دوسرا وہ عالم کہ جسے دنیا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں کو آپ عالم اجسام کہہ سکتے ہیں۔ عالم اجسام میں ہم آئے، یعنی اس عالم میں۔ اب اس کے بعد کہاں جانا ہے؟ اس کے بعد پھر ہمیں ایک اور عالم میں جانا ہے جسے عالم ارواح دوم کہا جاتا ہے، یا دوسرا روحوں کا عالم، یا دوسری روحوں کی دنیا کہی جائے گی، جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ ہم یہاں سے جہاں جائیں گے اسے عالم برزخ کہا جائے گا۔ عالم برزخ جو ہے اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انتظار کرنے کا عالم ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے ویٹنگ روم ہے، کہ جہاں پر ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب آپ جو ہے کسی ملک میں یا ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو بورڈنگ کارڈ لے کر آپ کو ایک ہال میں بٹھا دیا جاتا ہے، آپ وہاں پر انتظار کرتے ہیں۔ کس کا انتظار کرتے ہیں؟ ایروپلین کا۔ آپ کو مثلا یہاں سے لندن جانا ہے تو آپ کو ایک ویٹنگ ہال میں بورڈنگ کارڈ دے کر بٹھا دیا جائے گا۔ آپ کی نگاہ اس دروازے کی طرف ہوتی ہے کہ جو دروازہ جو ہے کہ جس دروازے سے آپ کو ایروپلین میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بسوں کا انتظام ہوتا ہے، وہ ہمیں لے کر جو ہے پلین تک بسیں جاتی ہیں۔ تو یہ جو عالم برزخ ہے اس کی مثال بھی اسی حال کی ہے۔ یہاں پر ہمیں انتظار کرنا ہے۔ کس کا انتظار کرنا ہے عالم برزخ میں؟ عالم برزخ میں ہمیں قیامت کا انتظار کرنا ہے۔ تو جب قیامت آئے گی تو عالم برزخ سے ہم شفٹ کیے جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ عالم برزخ سے ہم جائیں گے میدان محشر میں۔ میدان محشر جو ہے عالم برزخ کے بعد ایک ڈیسٹینیشن ہے ہمارا، البتہ یہ لاسٹ ڈیسٹینیشن نہیں ہے۔ جب قیامت آئے گی تو عالم برزخ سے ہم چلے اور آ کر میدان محشر میں رک گئے۔ اب یہاں پر کیا ہونے والا ہے؟ حساب و کتاب، وہ انشاءاللہ میں آگے اسی مجلس میں بیان کروں گا۔ تو اب ہم عالم ارواح میں تھے۔ جب تک ہم عالم ارواح میں تھے، عزیزو توجہ کیجئے گا، بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی حساس گفتگو میری ہو رہی ہے کہ جب ہم عالم ارواح میں تھے تو ہمیں کوئی احساس نہیں تھا،
ہمارا سینس جو ہے وہ ڈیڈ تھا وہاں پر. ہم جو ہے کچھ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہمارے پاس نہیں تھی. یہ روح مجرد ہے. یہ روح جو ہے بغیر کسی ٹائٹل کے ہے. یہ ٹائٹل لیس سول ہے ہماری جو عالم ارواح میں تھی. صرف وجود محض ہے اور کچھ نہیں ہے عزیزو. یہ روح ہماری عالم ارواح میں تھی. وہاں سے ہم عالم اجسام میں آئے. کیسے؟ ہم کو جو ہے ہماری روح کو جسم میں داخل کیا گیا. اب ایک سوال، روح پہلے پیدا کی گئی ہے یا جسم؟ ظاہر سی بات ہے پہلے روح پیدا کی گئی. اب جب جسم تیار ہونے لگا تو اسی جسم کے اندر اللہ نے روح کو ڈال دیا. توجہ کر رہے ہیں نا؟ بہت امپورٹنٹ بات پیش کر رہا ہوں. تو ایک ہمارا جسم جو ہے، انسان جو ہے، وہ دو چیزوں سے مل کر بنا ہے. ہمارا وجود مرکب ہے. مرکب یعنی جس میں دو چیزیں پائی جائیں. مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ شربت ہے تو شربت کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، پانی ہوتا ہے اور دوسری چیز مثال کے طور پہ آپ کہہ لیجئے شکر ہے. ٹھیک ہے، تو شربت کے اندر دو چیزیں ہیں، پانی اور شکر ہے. اسی طریقے سے ہمارا جو وجود ہے یہ دو چیزوں سے مل کر بنا ہے. ایک کا نام روح ہے اور دوسرے کا نام جسم ہے. اب آئیے، یہ روح کیا ہے اور یہ جسم کیا ہے؟ جسم کے اوپر جو ہے انسان مسلسل ریسرچ کر رہا ہے. بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں، بڑے بڑے مرکز اور سینٹر ہیں جو روح کے جسم کے بارے میں جو ہے مسلسل ریسرچ کر رہے ہیں. بڑے بڑے لیب کھلے ہوئے ہیں جو جسم کے ایک ایک حصے پر، ایک ایک پارٹ کے اوپر جو ریسرچ کر رہے ہیں. آنکھ کے بارے میں ایک سیکشن ہے، ایک شعبہ ہے، ایک وبھاگ ہے جو آنکھ کے بارے میں ریسرچ کر رہا ہے. ایک کان کے بارے میں ریسرچ کر رہا ہے. ایک دل کے بارے میں ریسرچ کر رہا ہے. ایک ایک حصے پر جو ہے ریسرچ ہو رہی ہے. اور یہ وہ ریسرچ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب اس کے بعد دا اینڈ آ گیا ہے، اب اس کے بعد کوئی ریسرچ نہیں ہوگی. بلکہ سائنٹسٹ جو ہیں، جو بڑے بڑے محققین ہیں، وہ کنٹینیو ریسرچ کر رہے ہیں. اور یہ عجیب بات ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے انسان کے جسم کے اوپر جو ہے ریسرچ جو ہے اور زیادہ تیز ہوتی جا رہی ہے، اور زیادہ انکشافات کیے جا رہے ہیں، اور بہت سے راز جو ہیں انسان کے جسم کے اندر جو ہے وہ فاش ہو رہے ہیں. ہمارے وجود کے اندر کیا کیا ہے آج ہمارے محققین جو ہیں جو کوشش کر رہے ہیں وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. 20 سال پہلے جو ان کی تحقیق تھی، جو ریسرچ تھی، آج جو تحقیق ہے، دونوں کے اندر جو ہے کافی فرق ہو چکا ہے مسلسل. اور یہ سلسلہ ایسا نہیں کہ میں نے عرض کیا یہ ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ سلسلہ جو ہے کنٹینیو رہے گا، مسلسل جاری رہے گا. کیونکہ جس میں انسان جو ہے خود اس کے اندر اتنی چیزیں ہیں کہ ریسرچ کرنے والے کبھی بھی جو ہے مطمئن نہیں ہو سکتے. مولا علی نے 2 شعر کہے ہیں، اس 2 شعر کو سنیے. بہت ہی خوبصورت شعر ہے. مولا علی کا فرماتے ہیں، انسان کے بارے میں بتاتے ہیں انسان کی حقیقت کیا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ دواؤ کا فی کا وما تشعرو وداؤ کا من کا وما تبصرو اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر. مولا فرماتے ہیں کہ تمہاری بیماری جو ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہو. اللہ اکبر. تمہاری بیماری اس کے ذمہ دار تم خود ہو، اور تمہارا جو علاج ہے وہ بھی کوئی دوسرا نہیں کرتا، تم خود اپنے جسم کا علاج کرتے ہو. پھر امام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایک چھوٹی سی جرم ہو
وفیک انت والعالم الاکبر، جبکہ حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ تمہارے وجود کے اندر جو ہے ایک بڑا عالم اور یونیورس چھپا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ وفیک انت والعالم الاکبر، اور تمہارے وجود کے اندر آپ دیکھیں لوہا ہمارے یہاں ہے، مس ہمارے جسم کے اندر ہے، آپ دیکھیں کیا کیا چیزیں جو ہیں جسم کے اندر آپ کو ملیں گی۔ یہ انسان کا جسم ہے، تو جسم کے اوپر تحقیق ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور شاید صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لہذا جسم پر تحقیق ممکن ہے، لیکن کیا آپ نے سنا کہ کسی ادارے نے یہ کہا ہو کہ ہم روح کے اوپر بھی جو ہے تحقیق کر رہے ہیں؟ البتہ کوشش کی گئی کہ روح کی حقیقت کیا ہے، واٹ از دا ریئل سول، ریئلٹی آف سول، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اوپر جو ہے ریسرچ کی گئی، لیکن انسان نے ہاتھ جوڑ دیا کہ ہم جو ہیں اس کی گہرائی میں نہیں اتر سکتے ہیں۔ یہ وہ عمق ہے، یہ وہ گہرائی ہے کہ جہاں پر ہم جائیں گے تو جو ہے پریشان ہو جائیں گے، اس وادی میں گم ہو جائیں گے۔ یہ جو کمپلیکیشن ہے ہم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ لہذا پیغمبر اسلام کے پاس اس زمانے کا جو عقلی اعتبار سے، فکری اعتبار سے کمزور انسان مانا جاتا تھا، لیکن اتنی سمجھ تھی کہ ہم جسم کے اس زمانے کے اعتبار سے جسم کے کچھ راز کو، کچھ حقیقت کو ہم جسم کی کو سمجھ رہے ہیں، لیکن روح کی حقیقت کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ لہذا بہت ہی خوبصورت اور بہترین موقع ہے کہ اللہ کا رسول ہمارے درمیان ہے، جس کا علم لدنی ہے، جس سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو وہ جبریل امین کے ذریعے سے اللہ سے جواب حاصل کر لیتا ہے۔ یہ گولڈن چانس ہے، یہ بہترین موقع ہے روح کی حقیقت کو جاننے کے لیے، روح کی ریئلٹی کو جاننے کے لیے۔ آئے پیغمبر کے پاس، اور آنے کے بعد پیغمبر سے کہا یا اللہ، یا اے اللہ کے رسول، آپ اللہ سے معلوم کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ روح کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے۔ جسم، اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیے بہت توجہ کیجئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کی حقیقت کو اس زمانے کا انسان بھی اپنے معیار سے اور اپنے اعتبار سے سمجھ رہا تھا، لیکن روح کی حقیقت کو جو ہے یہ انسان نہیں سمجھ رہا تھا۔ تبھی تو پیغمبر اسلام سے پوچھا تو پیغمبر نے آواز دی کہ ان سے کہہ دیجئے، اللہ نے پیغمبر کے ذریعے کہلوایا کہ ان سے کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، روح کی حقیقت کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو، بس اتنا سمجھ لو کہ یہ میرے رب کا امر ہے، امر ہے۔ اب یہ امر کیا چیز ہے؟ کہا کچھ نہیں بتایا اللہ نے، کہا کہ یہ میرا امر ہے۔ اچھا امر کیا ہے؟ اس لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ یا اللہ، یہ امر کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ نے آواز دی اسی سورہ یاسین میں، وَأَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، امر پروردگار جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ جب وہ کسی شے کو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اسے وجود میں لانے کے لیے پروردگار کو اسباب و وسائل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیے میرے پاس یہ پین رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس پین کو بنانے کے لیے انک کی ضرورت ہے، مثلا اس پین کو بنانے کے لیے یہ جو پلاسٹک ہے اس کی ضرورت ہے، اور تمام چیزوں کی ضرورت ہے اس پین کو بنانے کے لیے، ہے نا؟ تو یہ جو پین جو بنا ہے یہ کیسے بنا ہے؟ وسائل کا استعمال ہوا ہے۔ لیکن اللہ جو ہے دو طرح سے چیزوں کو خلق کرتا ہے، ایک کہتا ہے کہ وہ چیز ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، وسائل کی ضرورت اسے نہیں پڑتی۔ ناقہ صالح کو اللہ نے جو پیدا کیا تو یہ کیسے پیدا کیا؟ ناقہ صالح کو
नाक़े साले को कुन के जरिए पैदा किया और एक इशारा किया, एक अम्र किया, एक हुक्म किया और नाक़े साले पैदा हो गया। और वो आम नाक़े की तरह नहीं था, वो अलग था, क्योंकि वो कुन फयकून के ज़रिए से पैदा हुआ। उसके लिए किसी असबाब की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। जनाब इब्राहीम के लिए जो दुम्बा आया, वो दुम्बा भी जो है कुन फयकून के ज़रिए से पैदा हुआ, उसमें किसी असबाब की ज़रूरत नहीं थी। आज के दुम्बे जो हैं वो हम जानते हैं कि वो कैसे आलम वजूद में आते हैं, लेकिन ये जो दुम्बा है जो जनाब इब्राहीम के लिए आया, ये कुन फयकून के ज़रिए से पैदा हुआ। तो रूह जो है हमारी, वो आलम अम्र है। आलम अम्र का मतलब ये है, ये जो हमारी कायनात है, ये जो हमारा वजूद है, इस वजूद के अंदर जो हमारे वजूद के अंदर जो रूह पाई जाती है, जो हमारे वजूद को जिंदा किए हुए है, ये रूह जो है ये हमारे आलम के अंदर अम्र की हैसियत रखती है। तो जिस तरीके से हमारे जिस्म को अम्र खुदा ने जिंदा रखा है, इसी तरीके से कायनात के इस पूरे जिस्म को साहिबुल अम्र ने जिंदा रखा है। आप अंदाजा लगा रहे हैं, पूरी कायनात को अगर जिंदगी मिली है, जो वजूद में जो जिंदा है ये पूरी कायनात, वो साहिब अम्र के जरिए से। जिस्म जिंदा है अम्र के जरिए से, कायनात जिंदा है साहिबुल अम्र के जरिए से। मैं यहीं पर आपको लाना चाह रहा था और ये बहुत ही जरूरी बात थी, इसे मैंने आपकी खिदमत में पेश किया अजीजों। अब आइए आलम अरवाह। तो रूह जो है, रूह किधर से आई? रूह उधर से आई। रूह पैदा कैसे हुई? आलम अम्र के जरिए से। अल्लाह ने हुक्म दिया, रूह पैदा हो गई। लेकिन जिस्म कैसे पैदा हुआ? जिस्म पैदा हुआ आलम खल्क के जरिए से। आलम खल्क कहते हैं कि जिसमें वसाइल की जरूरत हो। इंसान कैसे बना? जिस्म कैसे बना? मसलन खून से बना, खून से नुतफा बना, नुतफे से जो है वो सारे मराहिल तय करके इंसान जो है पैदा किया गया अल्लाह की जानिब। अगरचे ये निज़ाम परवरदिगार है, लेकिन आलम खल्क के जरिए से है। खून कैसे बना? इंसान ने जो दुनियावी ग़िज़ा खाई, ये जो आप गेहूं खाते हैं, ये जो आप चावल खाते हैं, ये जो आप सब्जियां खाते हैं, ये जो आप नॉनवेज खाते हैं, ये जो फ्रूट्स खाते हैं, ये जो ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, ये सारी चीजें जो है इसके जरिए से खून बनता है और इसी खून से इंसान आलम वजूद में आता है। तो ये जो जिस्म हमारा है ये कहाँ तैयार हुआ? ये वहां से बन के नहीं आया है। हम जो है आलम मलकूत से, हम जो है आलम लाहूत से, हम जो आलम अरवाह से जिस्म को लेकर नहीं आए, बल्कि इसी दुनिया में हमारा जिस्म बना। इसलिए जिस्म सिंगुलर है, अजसाम प्लुरल है। इसलिए इस दुनिया को आलम अजसाम कहा जाता है, क्योंकि जिस्म की नशोनुमा जो है इसी दुनिया में होती है। अल्लाह अकबर। मेरी बात इंशाअल्लाह आप तक पहुंच रही है। ये जिस्म जो है इसी दुनिया में जो है तैयार होता है। तो अब जो है फैसला आसान हो गया मुझे फैसला करने के लिए। दीन को समझिए, इस्लाम को समझिए, शरीयत को समझिए क्या है। जिस्म यहाँ का है, रूह वहां की है। लिहाजा अगर जो है जिस्म में कोई कमी होगी तो यहाँ का मुहक्किक सामने आएगा, यहाँ का रिसर्च स्कॉलर सामने आएगा, यहाँ का डॉक्टर उसे जो है देखेगा, उसका इलाज करेगा। और अगर रूह में कोई बीमारी पैदा हुई तो डॉक्टर यहाँ का नहीं होगा, डॉक्टर उधर से आएगा। अल्लाह अकबर। उधर का जो डॉक्टर है वो यहाँ का इलाज करेगा। यहाँ के डॉक्टर को तो आप समझ रहे हैं कौन है, लेकिन उधर से जो डॉक्टर आएगा उसी को नबी कहा जाता है, उसी को इमाम कहा जाता है, उसी को मासूम कहा जाता है। ये डॉक्टर जो उधर से आ रहा है, तवज्जो कर रहे हैं ज़ाना मोहतरम, जो उधर से डॉक्टर आ रहा है। अब
روح کیا چیز ہے؟ ایک بات اور سن لیجئے کہ روح ٹائٹل لیس ہے. یعنی کیا مقصد؟ یعنی جب یہ روح عالم ارواح میں ہے تو کوئی اس روح کا نام نہیں ہے. عالم ارواح میں جناب سلمان کی روح تھی، اب تو خیر وہاں سے نکل آئی، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو. ابو ذر کی روح تھی. تو جب تک یہ روحیں جو ہے عالم ارواح میں تھی ان کا کوئی نام نہیں تھا. علامہ مجلسی کی روح کا عالم ارواح میں تھی تو کوئی نام نہیں تھا. علامہ ہلی کی روح کا کوئی نام نہیں تھا. لیکن اس روح کو جب ارتقاء ملی، بلندی ملی، عروج پر یہ روح پہنچی، اس کی عظمت سامنے آئی، تو کب؟ جب جسم کے اندر داخل ہوئی. علامہ مجلسی کی روح اگر جسم میں نہ ہوتی تو عالم برزخ میں جو علامہ مجلسی کی روح ہے اس کو وہ عظمت نہیں ملتی. اچھا، مرنے سے پہلے بھی جہاں پر روح ہے، روح تھی وہ عالم ارواح میں تھی. مرنے کے بعد بھی جہاں پر روح گئی وہ بھی عالم ارواح ہے. بس فرق یہ ہے کہ یہاں آنے سے پہلے جو روح تھی وہ عالم ارواح اول میں تھی، اور جو عالم برزخ میں ہے وہ عالم ارواح دوم میں ہے. ہم سب جو ہیں جس جگہ سے آئے ہیں وہ عالم ارواح اول ہے، جہاں جائیں گے وہ عالم ارواح دوم ہے. عالم ارواح دوم کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. اندازہ لگا رہے ہیں اسے برزخ کیوں کہتے ہیں؟ برزخ کہتے ہیں کہ دو چیزوں کے درمیان جو چیز سامنے آ جائے، فاصلہ بن جائے. ایک دیوار کھڑی کر دیجئے تو ہمارے اور آپ کے درمیان ایک دیوار، ایک پردہ حائل کر دیجئے، اس کو برزخ کہا جاتا ہے. یہ عالم برزخ کیوں کہا جاتا ہے؟ عالم ارواح دوم تو آپ سمجھ گئے، لیکن اسے عالم برزخ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ برزخ حائل ہے. کس کے درمیان حائل ہے؟ جیسے میں تقریر کر رہا ہوں، یہ سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، بیچ میں ایک پردہ آ جائے تو اس پردے کو عربی زبان میں برزخ کہا جاتا ہے. تو یہ پردہ جو حائل ہو گیا ہے یہ کس کے درمیان حائل ہو گیا ہے؟ میرے اور یہ سامنے جو کیمرہ لگا ہوا ہے میرے، اس کیمرے کے درمیان یہ پردہ جو ہے حائل ہو گیا ہے. تو جب ہم عالم برزخ کہتے ہیں یعنی ایک پردہ ہے جو حائل ہو گیا ہے. تو کس کے درمیان؟ ہمارے درمیان، یعنی جو روحیں عالم برزخ میں ان کے درمیان اور قیامت کے درمیان. جو عالم بالا جسے کہا جاتا ہے، جو وہ عالم جو برزخ کے بعد جب قیامت آئے گی اسے عالم آخرت بھی کہا جاتا ہے. عالم بالا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ بلند ہے. دنیا کو ہم جہاں پر اسے دنیا کہا، دنیا یعنی پست، بالا یعنی اوپر. اسے پست اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے ہمارا جسم جو ہے وہ یہاں پر رہ جائے گا اور وہاں پر ہمیں ترقی ملے گی. یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں ورنہ وقت جو ہے بہت زیادہ ہو جائے گا. اب آئیے یہاں سے ہم کہاں پہنچے؟ عالم ارواح میں. عالم ارواح میں ہم جائیں گے، ابھی پہنچے نہیں ہیں، جائیں گے تو اس کو عالم برزخ کہا گیا. اب اس کے بعد آگے بڑھیے. عالم برزخ میں جناب آدم سے لے کر آج تک جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں یہ سب کہاں پر اس وقت ہیں؟ سب کہاں پر موجود ہیں؟ یہ سب عالم برزخ میں ہیں. اب عالم برزخ سے ہمیں اور آگے جانا ہے. یہ سارا ہمارا سفر ہے. یہ جو ہے یہ سفر بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں اس سفر کو جو ہے طے کرنا ہے. تو ہم کہاں سے نکلے؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ لکھنؤ سے مثلا دلی جانا چاہتے ہیں تو راستے میں آپ کو کچھ ڈیسٹینیشن، کچھ اسٹیشن ملتے ہیں. مثلا کانپور فرض کیجئے، علی گڑھ لے لیجئے آپ، یہ سارے جو ہے اسٹیشن ہیں. تو اب ہمارا سفر جو ہے کہاں سے شروع ہوا؟ توجہ کیجئے گا، جو بات مجھے کہنا ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور اب جو ہے میں نتیجہ نکالنے جا رہا ہوں. ہمارا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ ہمارا سفر شروع ہوا عالم ارواح سے. کہاں پہنچے؟ لکھنؤ سے چلے تو کہاں پہنچے؟ کانپور. عالم ارواح سے چلے تو کہاں پہنچے؟ عالم اجسام میں، دنیا میں. اب یہاں سے پھر ہم کو آگے جانا ہے. کچھ دیر کے لیے
اس دنیا میں رہنا ہے، ٹھہرنا ہے، اب یہاں سے پھر ہمیں جانا ہے. مثلا اب اس کے بعد جو اسٹیشن ہے اس کا نام ہے علی گڑھ. تو اب ہمیں کہاں جانا ہے؟ عالم اجسام سے عالم برزخ میں جانا ہے. اب عالم برزخ بھی، وہاں بھی رکنا ہے ہم کو اور انتظار کرنا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو عالم برزخ سے ہمیں عالم آخرت میں جانا ہے. آخرت یعنی لاسٹ. آپ بھی بولتے ہیں نا آخری، ہے نا، آخری نبی کہتے ہیں، آخری امام کہتے ہیں. آخرت یعنی لاسٹ، یعنی دا اینڈ ہو جائے گا وہاں پر. توجہ کیجئے گا، جب وہاں پہنچیں گے تو اب جیسے ہی آخرت میں ہم پہنچے تو ہمارے سامنے ایک بورڈ آئے گا کہ آپ جو ہیں دس از یور لاسٹ ڈیسٹینیشن، یو ریچڈ سیفلی. آپ یہاں پر آرام سے پہنچ گئے اگر مومن ہے تو. اب تو سفر ہمارا کہاں سے شروع ہوا؟ توجہ کیجئے گا، ایک مولا علی کی حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں اور آپ نے بہت ہی حدیث سنی ہے، لیکن آج آپ اس زاویے سے سن لیجئے، اس اینگل سے سنیے کہ اب یہ سفر میں ہے. تو انسان جو ہے حالت سفر میں ہے. ہم ٹریول کر رہے ہیں، ہم سفر کر رہے ہیں میرے بھائی، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، توجہ کیجئے. یہ ہم حالت سفر میں ہیں، یہ ہم سفر کر رہے ہیں. تو اب جو ہم سفر کر رہے ہیں تو اب مولا کہتے ہیں، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو جنت کے مقسم ہیں، جو ساقی کوثر ہیں، جو کوثر کا پانی جو ہے ہمیں پلائیں گے، وہ علی جو ہے اس سفر کے لیے کیا کہہ رہے ہیں وہ سن لیجیے. کہتے ہیں، مولا فرماتے ہیں، من قلت الزاد و بعد السفر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں من قلت الزاد و بعد السفر. یہ جو سفر ہے یہ بہت طولانی ہے، یہ بہت لمبا سفر ہے، بہت زیادہ چل کے جانا ہے. لیکن وہ قلت الزاد، لیکن کرایہ جو ہے، جو سفر کے لیے خرچ کیا جائے گا اس سفر میں، وہ بہت کم ہے. تصور کیجئے کہ یہ جو ٹریول ہے، یہ جو سفر ہے جو ہمارا دنیا سے لے کر آخرت کے درمیان ہوگا، مولا فرماتے بہت طولانی سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے، لیکن ہمارے پاس کرایہ اور زاد راہ جو ہے وہ بہت ہی کم ہے. اب یہاں پر علی جو ہیں، علی، مولا علی، یہ اپنے لیے تھوڑی کہہ رہے ہیں، یہ تو ان کی انکساری ہے کہ اپنے اوپر رکھ کے جو ہے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر تم سچے مومن ہو تو یہ سوچو کہ تمہارے پاس زاد راہ اس لمبے سفر کے لیے ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ابھی بھی وقت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی رنگینیاں جو ہیں تمہیں اس سفر سے جو ہے غافل کر دے، تم لاپرواہ ہو جاؤ، تم غافل ہو جاؤ. میرے چاہنے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، مولا کہہ رہے ہیں مجھ سے پیار کرنے والوں، تمہیں یہ سوچنا ہے کہ تمہارے پاس کرایہ ہے یا نہیں ہے. ہم جب ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں تو راستے کا خرچ جو ہوتا ہے ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. مولا کہتے ہیں من قلت الزاد و بعد السفر. یہ ایسا مرحلہ ہے کہ انبیاء بھی یہاں پر روئے ہیں، انبیاء بھی جو ہیں انہوں نے گریہ کیا ہے. جب ان کی یہ حالت ہے، جو معصوم ہیں، جن سے گناہوں کا امکان بھی نہیں ہے، جن سے کوئی گناہوں کا تصور بھی نہیں ہے، جب وہ اگر ان کی یہ حالت ہے، ان کی پیشانی کے اوپر پسینے ہیں، تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے. یہ پوری مجلس کا خلاصہ میں نے مولا علی کی جو ہے اس تقریر سے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. یقین جانیے یہ مجلس اسی لیے کی جاتی ہے. یہ مجلس کا مقصد عزیزو یہی ہے کہ ہم جو ہیں خود سازی کریں. خود سازی یعنی خود کو بنائیں، اور خود سازی کے لیے ہمارا مکان کوئی اور بنائے گا، ہمارا صوفہ سیٹ کوئی اور بنائے گا،
ہماری واشنگ مشین کوئی اور بنائے گا، ہماری اے سی کوئی اور بنائے گا، لیکن ہمیں خود کو، اپنے کو خود بنانا ہے، کوئی دوسرا بنائے گا نہیں۔ ہماری قبر میں ہمیں خود اکیلے جانا ہے، کوئی اس قبر میں آنے والا نہیں، اکیلے رہنا ہے۔ کیسی بھی دوستی ہو، ہمارے دوست سے، ہمارے بھائی سے، ہماری بیوی سے، یا شوہر، بیوی کے دوستی شوہر سے ہو، لیکن جب قبر کا مرحلہ ہوگا تو تمہیں اکیلے جانا ہوگا۔ اور قرآن نے تو کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ کوئی جو ہے کسی کا فدیہ نہیں بنے گا، وہاں پر جائیں سب کو اپنی اپنی فکر کرنی ہوگی۔ اسی لیے میدان محشر کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر نفسی نفسا کا عالم ہوگا، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، باپ بیٹے سے، ماں بیٹے سے، بھائی بھائی سے۔ جو ہے جیسے کرونا کا جو ماحول تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں جو اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا کر سوتی تھی، لیکن حالات ایسے بن گئے اس کووڈ-19 میں کہ ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہے، بھائی بھائی سے دوری اختیار کر رہا ہے، دوست دوست سے دوری اختیار کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا تم کو جب ہم نے بتایا تھا کہ میدان محشر میں جو ہے لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں، ایک دوسرے سے دوری اختیار کریں گے، تو تم نے ہماری آیت کو سمجھا نہیں۔ دیکھو ہم نے پریکٹیکلی، عملی طور پر یہ ثابت کیا کہ ماں اور بیٹا اور بیٹے کس طریقے سے ایک دوسرے سے دوری اختیار کر رہے ہیں، ایک بھائی اپنے بھائی سے کس طریقے سے دوری اختیار کر رہا ہے، ایک دوست اپنے دوست سے اس کووڈ-19 میں کس طریقے سے دوری اختیار کر رہا ہے، اجتناب کر رہا ہے۔ یہ میدان محشر کی ایک ہلکی سی جھلک تھی میرے بھائی، ایک ہلکی سی جھلک تھی جو ہم کو اللہ نے دکھایا ہے۔ بہت میں نے آپ کا وقت لیا، پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ جس مرحومہ کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، مرحومہ و مغفورہ محترمہ بشرا ناز صاحبہ، جو مرحوم محمد ریاض الدین صاحب کی زوجہ ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم سے کہ اللہ ان کی قبر کو اور زیادہ روشن و منور کر، ان کے درجات کو اور زیادہ بلند کر، ان کی روح کو اور زیادہ شاد کر اس مجلس کے طفیل میں جو ان کے بچوں کی جانب سے برگزار کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایام، یہ دن جناب سکینہ سے مخصوص ہیں عزیزو۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے بھی کہ یہ مجلس ایک مومنہ کے لیے ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ جناب سکینہ کا تذکرہ کیا جائے۔ جناب سکینہ کون ہے عزیز؟ اللہ اکبر۔ سکینہ کون ہے؟ اسے پہچانیے۔ حسین کی ایک دلاری، حسین کی ایک پیاری بیٹی ہے جسے سکینہ کہا جاتا ہے۔ جناب سکینہ کو اونٹ پر اس طریقے سے بٹھایا گیا کہ اس کے اوپر کوئی کجاوا نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس پہ سکینہ سنبھل سکے۔ جناب سکینہ جب یہ قافلہ کربلا سے کوفے کی جانب چلا ہے تو جناب زینب نے سکینہ کو اپنے پاس بٹھایا، لیکن شمر ملعون، اللہ اس پر لعنت کرے، شمر ملعون آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے سنا ہے حسین اپنی بیٹی سکینہ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، آج اسی محبت کی سزا سکینہ کو دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی محبت کی سزا جو ہے آج سکینہ کو دی جائے گی۔ شمر نے سکینہ کو جناب زینب سے لیا، اکیلے ایک اونٹ پہ سوار کیا، 4 سال کی بچی تنہا، وہ بھی بغیر کجاوے کے، کس طریقے سے اونٹ پر سنبھل سکتی؟ تھوڑی دور چلی، بچی ڈگمگائی، قافلہ روکا گیا اور شمر نے
جو ظلم کی انتہا کی۔ عزیزو، آپ جانتے ہیں کیا کیا؟ آپ جانتے ہیں کیا کیا؟ سکینہ کو اونٹ کی پشت پر لٹا دیا گیا اور اونٹ کے پیٹ سے سکینہ کو باندھ دیا گیا۔ اب جو اونٹ چل رہا ہے تو کوہان شتر، وہ حصہ اونٹ کا آپ نے دیکھا ہوگا جو ابھرا ہوا ہوتا ہے، وہ سکینہ کے پیٹ سے رگڑ کھا رہا ہے۔ بچی زخمی ہو رہی ہے، بچی زخمی ہو رہی ہے، اور کس کو پکار رہی ہے؟ کبھی اپنے چچا کو پکار رہی، امو آئیے اپنی سکینہ کا حال دیکھیے۔ کبھی اپنے بابا کو پکار رہی ہے، کبھی اپنی پھوپھی کو پکار رہی ہے۔ ہاں عزادارو، کہاں تک جو ہے یہ رسی کام کرتی؟ ایک وقت وہ آیا عزیزو کہ سکینہ جو ہے وہ اونٹ سے زمین پر گر گئی۔ عزادارو، کسی کو خبر نہیں کہ سکینہ جو ہے وہ زمین پر گر گئی ہے۔ کیسے خبر دی جائے اور کون خبر دے کہ سکینہ زمین پر گری ہوئی ہے؟ ہاں عزادارو، حسین کا وہ سر جو ہے جو نو کے نیزہ پر بلند تھا، نو کے نیزے سمیت جو ہے وہ زمین پر گر گیا اور زمین میں دھس گیا۔ ظالموں نے چاہا، خولی نے چاہا کہ وہ سر حسین کو، اس نیزے کو جس پہ اوپر حسین کا سر ہے، اس نیزے کو زمین سے نکالے، لیکن وہ نکل نہ سکا۔ شبل سمجھ گیا کوئی مصلحت ضرور ہے۔ ایک مرتبہ آیا تازیانے کو لہراتا ہوا، امام سجاد کے قریب آیا اور آواز دی، تمہارا بابا، اس کا سر جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، جس نیزے پر تھا وہ زمین میں دھس گیا ہے، وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ تازیانے کو لہرایا اور چاہتا ہے کہ سید سجاد کو تازیانے سے اذیت دے۔ ایک مرتبہ امام نے آواز دی، اے بابا، اے بابا، اب سید سجاد کو جو ہے تازیانے کھانے کی تاب نہیں ہے، بابا آگے بڑھ چلیے، آگے چلیے۔ ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، اے میرے لال سید سجاد، میں کیسے آگے بڑھوں؟ ارے میرے سینے پہ سونے والی سکینہ جو ہے وہ اونٹ سے زمین پر گر پڑی ہے۔ آزادارو، زینب چلی اور سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی چلی، سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی چلی۔ آزادارو، کیا دیکھا؟ ایک بیوی ہے جو سکینہ کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے پیار کر رہی ہے۔ جناب زینب نے دیکھا، دل بھرایا، ایک جملہ کہا، اے بی بی، میں آپ کا بہت ہی شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ اس جنگل میں، اس علاقے میں کوئی نہیں ہے جو ہم سے محبت کرے۔ آپ کون ہیں جو اس طریقے سے ہماری سکینہ سے محبت سے پیش آ رہی ہیں؟ بس عزادارو، ایک مرتبہ جناب فاطمہ نے اپنے سر کو بلند کیا، اے بیٹی زینب، تم نے نہیں پہچانا، میں فاطمہ زہرا ہوں، میں تمہاری ماں ہوں۔ عزادارو، آپ جانتے ہیں نا کہ بچوں کو اگر کچھ دن کے بعد جو ہے اگر ماں باپ ملتے ہیں اور ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ ساری مصیبتوں کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ زینب نے آواز دی، اے مادر گرامی، کربلا میں ہم لٹ گئے، ہمارے خیمے جلا دیے گئے، ہماری چادریں چھین لی گئیں، ہمارے حسین کو قتل کر دیا گیا، ہمارے گھر والوں کو شہید کر دیا گیا، نو کے نیزہ پر ان کے سر بلند کر دیے گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذریت الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، پروردگار ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جس مرحومہ کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے یا اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کے رشتہ داروں کو اس غم کے سہنے کی طاقت و قوت عنایت فرما۔
امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا